Back button. Nav bar. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم
صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، آج اسلامی مہینوں میں سے چھٹا مہینہ یعنی ماہ جمادی الثانی کی 17 تاریخ ہے، اور جب بھی کسی اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو اس مہینے کے تاریخی پس منظر کے حوالہ سے کوئی نہ کوئی نقشہ مسلمانوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ مثلاً جب ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے تو شہدائے اسلام کا تصور مسلمانوں کے دل و دماغ میں آتا ہے۔ ماہ محرم حضرت عمر اور حضرت حسین اور دیگر شہدائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح ماہ ربیع الاول جب اس کی ابتدا ہوتی ہے تو حضور کی ولادت، اعلان نبوت، ہجرت اور آپ کی وفات کا تصور مسلمانوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو دن کے صیام اور رات کے قیام، سحر و افطار کا تصور ذہن میں آتا ہے، نزول قرآن کی یاد آتی ہے۔ اور جب ماہ ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے تو حج اور قربانی اور شہادت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تصور ذہن میں آتا ہے۔
اسی طرح جب ماہ جمادی الثانی کا چاند طلوع ہوتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ اسی ماہ مقدس جمادی الثانی سن 13 ہجری میں خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس لیے آج کے خطبہ میں ان کی شخصیت کے حوالہ سے چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ولادت سے وفات تک پوری زندگی ایسی ہے کہ ہر لمحے پر ہمیں عبرتیں، سعادتیں اور ایثار، ہمدردی اور اخلاق نظر آتا ہے۔ ہر لمحہ ان کی زندگی کا بابرکت اور ذیشان نظر آتا ہے۔ قبول اسلام کے بعد کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے غار و مزار کا ساتھی بنانا تھا تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی اس کے کردار کو پاک رکھا۔ قبول اسلام سے قبل بھی کبھی شراب کو منہ سے نہیں لگایا۔ ابو بکر صدیق وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایسا اجلا اور صاف ستھرا کردار تھا، اور جب کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت حاصل ہوا تو پھر تو یوں ہے کہ اس کردار پہ جوانی آ گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جو ان کی زندگی کے نمایاں پہلو ہیں وہ بھی بہت سے ہیں۔ ان میں سے دو پر میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کروں اگر وقت نے اجازت دی۔ ان کی زندگی کا پہلا پہلو جس پر آج گفتگو کرنی ہے وہ ہے ان کی صحابیت، اور ان کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے ان کا جانشین رسول بننا، یعنی ان کی خلافت۔ تو پہلا عنوان ہے حضرت ابو بکر کی صحابیت۔ یاد رکھنا حضرت ابو بکر صحابیت میں بھی بے مثال ہیں اور جانشین رسول بننے میں بھی بے مثال ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ صحابیت میں بے مثال کیسے ہیں جبکہ صحابہ تو اور بھی ہیں، 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں، اور خلفائے راشدین بھی اور بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، حضرت حسن بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام کو بھی خلافتیں ملی ہیں، ان میں حضرت معاویہ بھی ہیں وغیرہ۔ تو خلافت میں بے مثال کیسے ہیں، صحابیت میں بے مثال کیسے ہیں، میں ان 2 باتوں کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ اگر وقت پورا ہوا تو 2 کی وضاحت ہو جائے گی، ورنہ جتنی بات ہو سکے گی انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے تکمیل ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صحابیت کے لیے بے مثال ہیں، ان کی صحابیت بے مثال ہے۔ جیسی صحابیت سیدنا ابو بکر صدیق کو ملی ہے، ان کی ایسی صحابیت کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ مثلا تمام صحابہ کرام کی جماعت میں ابو بکر منفرد صحابی ہے جس نے آزاد اور بڑی عمر کے مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔
یوں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بھی سب سے پہلے کلمہ پڑھا، لیکن وہ عورت تھی، نبی کی گھریلو زندگی میں انہوں نے ساتھ دیا اور ان کی خدمات نمایاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولین کلمہ پڑھنے والوں میں ہیں، لیکن ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 10 سال تھی، مختلف روایات ہیں 6 سال 8 سال، زیادہ سے زیادہ 10 سال۔ حضرت زید ابن حارثہ نے بھی سب سے پہلے کلمہ پڑھا، لیکن وہ غلام تھے۔ حضور کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب نے بھی سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، لیکن وہ چھوٹی بچی تھی، 10 سال کی عمر تھی۔ جس شخص نے پختہ عمر میں 38 سال کی جوانی میں بالغ اور آزاد مرد ہوتے ہوئے جس نے کلمہ پڑھ کے نبی کے بازوؤں کو مضبوط کیا، وہ تمام صحابہ میں تنہا ابو بکر صدیق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عملہا، جس شخص نے کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی، جب تک لوگ اس اچھائی پر عمل کرتے رہیں گے تو جہاں انہیں اجر ملے گا وہاں اس بنیاد رکھنے والے کو اور اس ابتدا کرنے والے کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ تو ابو بکر وہ آزاد بالغ مرد ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھنے کی بنیاد رکھی ہے۔ قیامت کی صبح تک جتنے لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے، جہاں ان کو ثواب ملتا رہے گا، یہ ثواب ابو بکر صدیق کے نام اعمال میں بھی جاتا رہے گا۔ سارے صحابہ کی ہسٹری میں اس خصوصیت میں ابو بکر کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کی صحابیت بے مثال ہے۔ اور ایک اور لفظ میں کہتا ہوں، تمام صحابہ کرام میں صرف ابو بکر صدیق وہ عظیم انسان ہے کہ جسے اللہ نے نامزد کر کے حضور کا صحابی کہا ہے۔ صحابہ کرام کے مقام کا، ان کے کام کا، انجام کا قرآن میں ذکر ہے، سب صحابہ کا، لیکن کسی کو نامزد کر کے رب نے کہا ہو کہ تو میرے نبی کا صحابی ہے اور وہ بھی قرآن کی آیت میں ہو، یہ صرف ابو بکر صدیق ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ لفظ قرآن کے ہیں اور صرف ابو بکر صدیق کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ ابو بکر بے مثال ہے کہ اسے نامزد کر کے، متعین کر کے اللہ نے رسول اللہ کا ساتھی فرما دیا ہے۔ اور ان کی صحابیت کے بے مثال ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس پر اسلام پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی پسو پیش کی وہاں۔ کسی نے کہا آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو دلیل کیا ہے؟ کسی نے آپ سے قرآن سنانے کا مطالبہ کیا، کسی نے دلیل دیکھ کے مانا، کسی نے معجزہ دیکھ کے مانا، کسی نے بہترین اخلاق دیکھ کے مانا، کسی نے قرآن سن کے مانا، کسی نے سیرت و کردار سے متاثر ہو کے مانا، کسی نے فتوحات کو دیکھ کے مانا۔ سارے صحابہ میں تنہا ابو بکر صدیق ہیں
آپ نے فرمایا جب میں نے ابو بکر پر اسلام کو پیش کیا انہوں نے بغیر دلیل کے مطالبے کے فوراً اسلام قبول کیا ہے۔ بہت سے لوگ آئے ہیں، ایسا بھی ہوا کہ آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، سننے والوں نے عرض کی والد سے مشورہ کروں گا، پھر والد سے مشورہ ہوا اور پھر کلمہ پڑھ کے انہیں شرف صحابیت ملا، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے جس کے کانوں میں ایک لمحہ پہلے آواز پڑی حضور کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگلے لمحے ابو بکر حضور کا صحابی تھا، بلا تردد، بلا مطالبہ دلیل۔ جس شخص نے کلمہ طیبہ پڑھا اور سب سے پہلے آزاد مردوں میں آ کر پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہو گیا، وہ سارے صحابہ میں تنہا ابو بکر صدیق ہے۔ اور پھر یہی ابو بکر ہے جن کی صحابیت اس معنی میں بے مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت فرمایا نا، یہ ایسا دعویٰ تھا جو پہلا نہیں تھا، ان سے پہلے بھی تو نبی تشریف لائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام، 1 لاکھ سے زائد انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ دعویٰ کوئی منفرد نہیں تھا، انوکھا نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں رہنے والے عیسائیوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ دعویٰ نیا ہے، وہ یہ تو مانتے تھے کہ نبی ہوتا برحق ہے، لیکن حضور کو نبی نہیں مانتے تھے۔ یہود بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ دعویٰ کوئی نیا دعویٰ ہے، وہ کہتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ برحق ہے، لیکن حضور کو نہیں مانتے تھے کہ نبوت بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں کیوں آ گئی۔ مکہ کے مشرک بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے اور ان کی نبوت کے قائل تھے، لیکن حضور کو نبی نہیں مانتے تھے، بس ضد اور اناد تھی، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ دعویٰ ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد ایک دعویٰ حضور نے ایسا بھی کیا جو تاریخ انبیاء میں کسی نے نہیں کیا، اور وہ کیا دعویٰ تھا؟ وہ دعویٰ یہ تھا کہ جب اللہ نے حضور کو معراج کروایا، جس کو قرآن میں بیان بھی کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرا دی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ جب رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو فرش سے اٹھایا، عرش پہ بلایا، جہنم و جنت کی سیر کرائی، عرش کی سیر کرائی، اپنی ذات سے قربت کے قریب ترین مراحل میں بلا کر شرف ملاقات بخشا۔ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں جنت و جہنم کی سیر کر رہے تھے، آپ نے جناب جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل اللہ نے مجھے اتنی بڑی سیر کروا دی، اتنا بڑا انعام دے دیا، لیکن بتلائیے نا یہ کون مانے گا؟ یہ تو پوری تاریخ انبیاء میں کسی نے نہیں کہا۔ تو اس وقت آسمانوں میں جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ نے جو ہمیں اس کے بارے میں علم دیا ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا جب میں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کراؤں گا، انہیں عرش پہ بلاؤں گا، یہ عرش پہ آئیں گے اور جب واپس جائیں گے تو فرشوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ان کی تصدیق کرے گا۔ یہ سیر ہو گئی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. صبح آپ نے اعلان کیا اللہ نے مجھے معراج کروایا، مسجد الحرام سے اٹھایا، مسجد اقصی پہنچایا، سارے نبیوں کا امام بنایا، آسمانوں کی سیر کروا دی، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر لے گئے، عرش پہ بلایا، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، سارے 14 طبقوں میں میری ختم نبوت کا پرچار کروا دیا. کفار مکہ کو موقع مل گیا کہ اب تو ابو بکر سوچنے پر مجبور ہو جائے گا. یہ جو ان کی ہر بات کو بلا تردد مانتا ہے، بلا مطالبہ دلیل مانتا ہے، اب تو اسے بھی سوچنا پڑے گا. مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آ گئے، کہنے لگے ابو بکر کیا بتاؤ نا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی جائے، پھر وہاں سے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان سے بھی اوپر جائے، عرش اولا پہ جائے، جنت و جہنم کو دیکھے، پھر واپس بھی آ جائے اور رات کا کچھ حصہ لگے؟ کیا عقل میں یہ بات آتی ہے؟ کیا تمہارے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا یوں پہیلیاں مت ڈالو، مجھے بتلاؤ یہ کہنے والا کون ہے؟ مکہ کے کافروں نے کہا تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے. ابو بکر صدیق نے فوراً فرمایا اگر میرے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے تو ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو، کیا عقل میں آنے والی بات ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا ارے نادانو، ہم عقل کے سارے زاویے محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر چکے ہیں. تو اس دعوے کی جو سب سے انوکھا دعویٰ تھا اور جو تاریخ انبیاء میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اور یہ ایسا معراج کسی کو ہوا بھی نہیں ہے کہ اسے اللہ نے یوں 7 آسمانوں کی سیر کرائی ہو، جنت جہنم دکھائی ہو، عرش اولا پہ بلایا ہو. یہ تنہا حضور کو یہ معراج ہوا، اور اس دعوے کی بھی سب سے پہلے تصدیق ابو بکر صدیق نے کی ہے. اس لحاظ سے بھی ابو بکر کی صحابیت بے مثال ہے. یہ معراج کا پہلا مصدق ہے، اس لیے تو یہ صدیق اکبر ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں. اور پھر ان کی صحابیت کا ایک اور بے مثال پہلو دیکھیں، اور یہ اس سے بھی عجیب ہے. قرآن کریم اس بات پہ شاہد ہے کہ جب بھی دشمنوں نے کسی نبی کا گھیرا تنگ کیا تو اللہ نے اس کے لیے راستہ خود بنایا. یہ رب کی قدرت اور اللہ کا اپنے پیاروں کے ساتھ تعاون تھا کہ جب بھی کسی نبی کا گھیرا تنگ ہو گیا تو اللہ نے اس کا راستہ خود بنایا. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پر دشمنوں نے گھیرا تنگ کیا، انہیں آگ میں ڈالا تو اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا. پیغمبر پر دشمن نے گھیرا تنگ کر دیا تو اللہ نے راستہ بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دشمن حاکم وقت ہے اور دشمن نے گھیرا تنگ کر دیا، یوں ہوا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. فرمایا جب آگے سمندر اور دریا کی موج آ گئی، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، پیغمبر کا گھیرا تنگ ہو گیا، اور ساتھ چلنے والوں نے بھی کہا موسیٰ پکڑے گئے. اس وقت پیغمبر نے اپنے یقین بھرے لہجے میں کہا کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، ان معی ربی سیہدین،
میرا رب ضرور راستہ نکالے گا۔ اور اوپر سے رب العالمین نے فرمایا اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ اوپر سے رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اسے اس پانی پہ مارنا آپ کا کام ہے، پانی میں پورے 12 راستے بنا دینا ہمارا کام ہے۔ پیغمبر نے لاٹھی ماری، اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت گزر گئے اور فرعون کی کہانی اسی پانی میں ختم ہو گئی۔ پیغمبر مشکل میں آئے ہیں، پیغمبر کا گھیرا تنگ ہوا، اللہ نے راستہ بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، کمرے کا گھیراؤ کر لیا دشمن نے، پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنایا، اللہ نے راستہ بنایا کہ کمرے کے اوپر سے چھت کو کھول کے اللہ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ارے تاریخ میں جب بھی کسی پیغمبر کا گھیرا تنگ کر دیا دشمنوں نے، اللہ نے اس کے لیے راستہ بنا دیا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی صاحب الحسن والجمال کی، جب نمبر آ گیا محبوب ذوالجلال کا، جب باری آ گئی ہمارے اور آپ کے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ کی، سابقہ نبیوں کے لیے جب گھیرا تنگ ہوا اللہ نے راستہ بنا دیا، اور جب مکہ کے کافروں نے آمنہ کے لال کا گھیرا تنگ کر لیا، اللہ نے ابو بکر کے گھر کا راستہ دکھا دیا۔ اب اللہ نے کہا ادھر سے نکلو ابو بکر کے گھر جاؤ۔ ارے سابقہ انبیاء کرام جب ان کا گھیرا تنگ ہوا اللہ نے کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا دیا۔ جب آمنہ کے لال کے لیے دشمن نے گھیرا تنگ کیا اللہ نے ابو بکر کے کندھوں پہ بٹھا دیا۔ سابقہ نبیوں میں جب کسی کا گھیرا تنگ ہو گیا اللہ نے راستہ بنا دیا، اور جب ان کا گھیرا تنگ ہو گیا اللہ نے ابو بکر کے گھر کا راستہ دکھایا، پھر ابو بکر کے کندھوں پہ بٹھایا اور پھر غار میں پہنچا کر ابو بکر کی جھولی میں سلا دیا ہے۔ یہ بے مثال آدمی ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس طرح کے شرفوں میں سعادتوں میں کلمہ پڑھنے کی بنیاد رکھنے والا ہے، معراج کا پہلا مصدق ہے، اور مشکل میں نبی کے کام آنے والا ہے۔ اللہ چاہتے تو غیبی تعاون کے ساتھ حضور کو اٹھا کر مکہ سے مدینہ پہنچا دیتے۔ جو رب پہلے مسجد الحرام سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا چکا ہے، وہ مکہ سے مدینہ پہنچانا کوئی اس کے لیے مشکل تھا، لیکن رب نے یوں نہیں کیا، بلکہ اس مشکل میں نبی کا ساتھ دینے کے لیے ابو بکر کو رفیق چنا، دنیا پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ جیسے میرا پیغمبر نبیوں میں بے مثال ہے، اسی طرح ابو بکر سارے صحابہ میں بے مثال ہے۔ یہ نبی کی نصرت بن کے آیا ہے اللہ کی طرف سے، اور صرف ابو بکر نہیں، ابو بکر کا سارا خاندان نبی کا غلام۔ دیکھیں ہجرت کا سفر ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق کے دروازے پر نبی ہیں، اور اپنی مرضی سے تو نہیں گئے، اللہ نے بھیجا۔ ارے ساری دنیا نبی کے دروازے پر، اور ہجرت کی رات اللہ کے حکم سے نبی صدیق کے دروازے پر۔ اور عجیب بات ہے، علامہ دوست محمد قریشی کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں برسائے،
انہوں نے لکھا کہ جب حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولنے ابو بکر خود آیا. دروازہ کھلا، یہ رات کی تاریکی ہے. حضور نے سوال کیا، ابو بکر فوراً دروازہ کھولنے خود آئے ہو، کیا کسی اور بچے کو نہیں بھیجا، کسی کو نہیں بھیجا؟ عرض کی آقا جب آپ نے دروازے پہ دستک دی تو مجھے دستک دینے کے انداز نے بتلایا کہ یہ انداز میرے محبوب کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا. محبت جہاں ہوتی ہے وہاں ادائیں بھی بتا دیتی ہیں کہ کون ہے، اور ابو بکر سے بڑھ کے محبت کون کرتا ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جاگ رہے تھے، رات کا یہ وقت، اور فوراً آپ دروازے پہ آئے ہیں، سوئے نہیں. عرض کی آقا آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ ابو بکر ایک رات ایسی آئے گی جب میں تیرے دروازے پہ آؤں گا. اس وقت سے آج تک ہر رات ابو بکر جاگ کے گزارتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی رات ہوگی جب میرا محبوب میرے دروازے پہ آئے گا. اس کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے ایسی محبت کی؟ اور پھر دروازہ کھلا، حضور اندر تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر کی بچیاں بھی ہیں، گھر والیاں بھی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ذرا راز کی بات کرنی ہے. مطلب یہ تھا کہ ذرا بیوی بچوں سے سائڈ میں ہم بات کر لیں. حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے گھر والے یوں ہیں جیسے آپ کے اپنے گھر والے ہیں، یہاں سے راز آؤٹ نہیں ہوگا، آپ جو فرمانا چاہتے ہیں فرمائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہجرت کا. حضرت ابو بکر کیسے چلے ہیں؟ بچیاں چھوڑی ہیں، بوڑھا ضعیف اور نابینا باپ چھوڑا ہے، اور یہ سامان ہجرت حضرت اسماء نے خود باندھا ہے جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. اور پتہ ہے 40,000 درہم لے کر ابو بکر نبی کے ساتھ نکلا ہے. یہ آسان ہے؟ کروڑوں کی ملکیت تھی اس وقت، اور ابو بکر کی زندگی کا کل سرمایہ تھا. اس نے جب کلمہ پڑھا تو کپڑے کی 6 دکانیں تھی، وہ ساری پیغمبر کے قدموں پہ نثار ہو گئی. اور آج 40,000 درہم لے کر رات کے تاریک سناٹے میں ابو بکر نبی کے ساتھ نکلا ہے. ہمیں تو سروزہ لگانا بھی مشکل ہے نا، طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، پیچھے بچوں کا کیا بنے گا. کیا قربانی ہے ابو بکر صدیق کی. جوان بچیاں بھی پیچھے چھوڑی ہیں، بوڑھا ضعیف اور معذور نابینا باپ بھی چھوڑ دی، اور نبی کے ساتھ ہے. صبح کا سویرا ہوا تو مکہ کے کافروں کو پتہ چلا کہ اوہو ہم تو ایسے ہی پیرا لگا کے کھڑے رہے، نبی تو گھر میں ہے نہیں، یہ تو علی ہے. کیونکہ حضور بستر پہ حضرت علی کو سلا گئے تھے، اور کافر علی کو نبی سمجھتے تھے، اور آج بھی بعض ناقبت اندیش علی کو نبی سمجھتے ہیں، ذریت وہی ہے. تو صبح انہیں پتہ چلا. ابو جہل نے پتہ کیا کہا، اچھا محمد گھر میں نہیں ہے نا، اگر یہ گھر میں نہیں ہے تو ابو بکر کے گھر ہوگا. ابو جہل جیسا کافر بھی مانتا تھا کہ ابو بکر سے بڑھ کے نبی کا دوست کوئی نہیں ہے. ابو بکر کے گھر میں ہوگا، وہاں سے پتہ کرو ابو بکر کہاں ہے، جہاں پہ وہ ہوں گے دونوں اکٹھے ہوں گے. اچھا ابو جہل خود آیا ابو بکر کے گھر پتہ کرنے. سیدہ اسماء سے پوچھا، یہ ابھی بچی ہے، مگر کس کی بچی ہے؟ ابو بکر کی بیٹی ہے. پوچھا تیرا باپ کہاں ہے، تجھے پتا ہے؟ اب صدیق کی بیٹی ہو اور جھوٹ بول جائے، امپاسبل، ناممکن. اس نے کہا پتا ہے بتاتی نہیں. یہ استقامت ہے نا ابو بکر کے گھر آنے کی. صدیق کی اولاد ہے، صدیق اکبر کی اولاد ہے.
مکہ کا کافر لیڈر کھڑا ہے، کہا پتا ہے بتاتی نہیں ہو، اس نے زور سے تھپڑ مارا سیدہ اسما کے چہرے پر اور ان کا کان پھٹا اور کان سے بالی نکل کے دور جا گری، خون بہنے لگا، مگر اسما نے کہا تو کفر کا زور آزما، ہم ایمان کی طاقت آزمائیں گے، پتا ہے بتاتی نہیں ہوں، اور نہیں بتلایا۔ اور اس کو اپنوں نے شرم دلائی کہ شرم کر، بچیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جیسے سردار، تو ادھر سے مایوس ہو گئے، تو انہوں نے انعام مقرر کیا کہ جو محمد یا ابو بکر میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ کے لائے گا زندہ یا دوسری حالت میں تو اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ ابو بکر کو پکڑ کے لائے، نبی کو پکڑ کے لائے تب بھی 100 اونٹ، ابو بکر کو پکڑ کے لائے تب بھی 100 اونٹ۔ واہ ابو بکر تیری قربانیوں کے کیا کہنے، تیری قیمت بھی آج نبی کے ساتھ لگ گئی۔ 100 اونٹ دونوں کے مقرر کر دیے، اور بڑے بڑے لوگوں نے وہاں پر کوششیں کی، لیکن اللہ کی مدد سے کوئی بھی ان تک کامیابی سے نہیں پہنچا ہے، جو پہنچا بھی ہے تو وہ طائب ہوا۔ بہرحال میرا مقصد پوری داستان ہجرت کو بیان کرنا نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتلانا ہے ابو بکر کی صحابیت بے مثال ہے۔ یہ کندھوں پہ اٹھا کر جہاں حضور کو لے گئے اس دور میں، آج بھی میرے جیسا کمزور بندہ بھی، وہاں ہم عمرے کے سفر میں جب تھے تو مولانا خالد صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ غار ثور پہ جانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ آج کے دور میں تو پتہ نہیں کتنی آسانیاں وہاں پیدا ہو گئیں، اور دن کے ٹائم میں اس دور میں جب مشکل ترین سفر ہوگا، ابو بکر صدیق کی عظمت اور قربانی کا کیا کہنا، جنہوں نے کندھوں پہ اٹھا کر نبی کو غار ثور تک پہنچایا ہے۔ کوئی ہے جو اس کا ثانی بنے؟ یہ بے مثال اور با کمال آدمی ہے۔ اور آپ عجیب قربانی دیکھیں، ابو بکر غار پہ لے گئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا آپ ٹھہرے میں اندر سے غار کو صاف کروں۔ دیکھیں نا، ہر موقع پر نبی پہلے ابو بکر بعد میں، لیکن جب غار میں جانے کا وقت آیا تو ابو بکر پہلے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ کیوں؟ عرض کی آقا میں اندر سے صاف کرتا ہوں، کوئی حشرات الارض، کوئی سانپ بچھو ہو، اگر اس نے مجھے کاٹ دیا نا اور میں دنیا سے چلا گیا تو میں تو امت کا ایک فرد ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کا کیا بنے گا؟ اس لیے پہلے جب جا کے غار کو صاف کیا اور چادر مبارک سر کا امامہ پھاڑا اور پھاڑ کے غار کے سوراخ بند کیے، اور سوراخ پھر بھی بچ گئے، اور پھر اپنا کرتا اتارا اور اس کو پھاڑ کے غار کے سوراخ بند کر دیے۔ اب رات کا اندھیرا تھا، ایک سوراخ بچ گیا تو عرض کی مرحبا بک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول خوش آمدید، آپ تشریف لے آئیں۔ حضور تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اور جو غار کا ایک سوراخ باقی بچا تھا اس پر اپنی ایڑی رکھ دی، اور حضور علیہ السلام کو عرض کیا جی آپ آرام فرمائیں، تو آپ نے ابو بکر کی گود مبارک میں سر رکھا اور اللہ نے حضور پر نیند طاری کر دی۔ دیکھیں ابو بکر نے ایک بار ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، 3 تمنائیں کی تھی۔ جب حضور علیہ السلام نے بھی اپنی 3 تمناؤں کا اظہار کیا تھا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی 3 تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ فرمایا حبب الی من الدنیا 3۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں، 3 چیزوں کی محبت، الفت، مودت، پیار اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے۔ پہلی چیز فرمایا النظر الی وجہک،
میری پہلی پسند یہ ہے کہ میری آنکھیں ہوں، آپ کا دیدار، آپ کا چہرہ ہو، میں دیکھتا رہوں۔ اور النظر الی وجہک، عربی کا جملہ اوپر الف لام داخل ہے، اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ مجھے آپ کا دیدار اس انداز میں ہو کہ جس میں میں منفرد بن جاؤں، قیامت کی صبح تک ایسا دیدار اور کسی کو نہ ہو۔ اللہ نے اس تمنا کو پورا کیا، فرمایا النظر الی وجہک، میری تمنا یہ ہے میری نظر ہو، آپ کا چہرہ انور ہو، بس دیکھتا ہی رہوں۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، اور میری دوسری تمنا یہ ہے کہ میرا مال ہو، آپ کا حکم ہو، قربان کرتا رہوں۔ وَإِن يَكُونَ بِنْتِي إِلَىٰ بَيْتِكَ، اور میری تیسری تمنا یہ ہے کہ میری بیٹی ہو، آپ کی زوجہ محترمہ ہو، مجھے آپ کا سسر کہا جائے، آپ کو میرا داماد کہا جائے، یہ نسبتیں، یہ قسمتیں اور یہ رشتہ داریاں بھی پسند ہیں۔ اللہ نے ساری تمناؤں کو پورا کیا۔ ان میں سے پہلی تمنا، یا اللہ یا رسول اللہ مجھے تمنا ہے کہ مجھے بے مثال دیدار نصیب ہو۔ اللہ نے اسے پورا کیا نا۔ دیکھیں آج اللہ نے محبوب کو صدیق کی جھولی میں سلا دیا ہے۔ حضور پر نیند طاری ہے، ابو بکر جی بھر کے دیدار کر رہا ہے۔ ابو بکر کی نگاہیں رخ مصطفیٰ پہ جمی ہوئی ہیں۔ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کأن القرآن یفتح فی الرحل، ابو بکر صدیق کی جھولی میں حضور کا چہرہ انور یوں کھلا ہوا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوتا ہے۔ اور ادھر جس سوراخ پہ پاؤں رکھا تھا اندر سے سانپ آیا، اس نے صدیق کی ایڑی پر ڈنگ مارنا شروع کیا۔ اور سانپ کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ ایک بار ڈنگ مارے، آگے سے بندہ ہٹا دے تو پھر وہ نہیں مارتا، لیکن اگر ایک بار ڈنگ مارے اور آگے سے چیز ہٹے نہیں، بار بار ڈنگ مارتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں غار میں کتنی بار سانپ نے ابو بکر کو ڈسا ہوگا، مگر کیا مجال ہے کہ جس میں صدیق میں حرکت ہو جائے، نبی کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ ابو بکر سانپ کے ڈنگ برداشت کرتا رہا، سانپ کا زہر سہتا رہا۔ بالآخر ابو بکر کو درد نے ستایا، زہر نے تڑپایا اور آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپک گیا۔ یاد رکھنا، دو قطرے ہماری تاریخ میں بڑی قسمت والے ہیں۔ ایک عثمان کے خون کا قطرہ اور دوسرا ابو بکر صدیق کی آنکھ کا قطرہ۔ عثمان کے خون کا قطرہ جب جسم عثمان سے نکلا تو قرآن کے ورقوں میں سما گیا، اور ابو بکر صدیق کی آنکھ کا قطرہ جب آنکھ سے نکلا تو صاحب قرآن کے چہرے پہ سما گیا۔ ابو بکر کا آنسو ٹپکا ہے نبی کے چہرے پر، پیغمبر کے رخساروں پر صدیق کی آنکھ کا قطرہ جب گرا ہے، میرے آقا کی آنکھ کھل گئی ہے۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کس چیز نے ستایا ہے؟ ادھر سے سانپ ڈنگ مار مار کے تھک کے پیچھے ہٹ گیا، صدیق کو نبی سے جدا نہیں کر سکا۔ کالا تھک گیا، صدیق کو نبی سے جدا نہیں کر سکا، اور آج بھی یہ تھک جائیں گے مگر نبی اور صدیق کی رفاقت میں کمزوری نہیں دکھا سکیں گے امت کو۔
वो थक गया, नबी की नींद मुबारक में बेदारी आ गई। आपने फरमाया अबू बकर किस चीज ने सताया है? अबू बकर ने अपना माजरा सुनाया। मेरे आका ने अपना लुआब दहन लगाया सिद्दीक की एड़ी पर। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब पैगंबर का लुआब लगा तो मुझे यूं महसूस हुआ यहाँ कोई तकलीफ कभी हुई भी नहीं थी। और पैगंबर की आंखें खुली हैं। आपने देखा अभी सुबह का सवेरा हो गया। आपने देखा अबू बकर के सर पे अमामा भी नहीं, अबू बकर के जिस्म पे कुर्ता भी नहीं। आपने फरमाया अबू बकर तेरा अमामा कहाँ गया, तेरा कुर्ता कहाँ गया? अर्ज की आका दोनों को फाड़ फाड़ के गार के सुराख बंद कर दिए। जब ये बेमिसाल कुर्बानी देखी मेरे नबी की आंखें मुबारक छलकने लगी, आपके आंसू बहने लगे और आपने खुश होकर फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी रज़ीतु, अल्लाहुम्मा इन्नी रज़ीतु अन अबा बकरिन फर्ज़अन। अल्लाह मैं मोहम्मद फर्श पे अबू बकर से राजी हो गया हूँ, अर्श से तू भी राजी हो जा। इधर पैगंबर के लबों पर दुआया कलिमात आए हैं, उधर अर्श से जिब्राइल परवाज करते हुए आए हैं और आके रब का पैगाम सुनाया कि आका अल्लाह फरमा रहे हैं आप फर्श पे अबू बकर से राजी हैं, मैं अर्श पे भी अबू बकर पे अपनी रजा का ऐलान कर रहा हूँ। ये बेमिसाल है ना, इसकी सहाबियत बेमिसाल है। ऐसा कोई नहीं। कौन है जिसने सौर की खलवतों में हुजूर का साथ दिया? ये तन्हा अबू बकर सिद्दीक है। और गार के इन 3 दिनों में वो अस्मा बिनते अबी बकर ही थी, अबू बकर की बेटी, जो सारे खतरात का सामना करके नबी और सिद्दीक को खाना पहुंचाती थी। वो अबू बकर का गुलाम था जो सारे खतरात का मुकाबला करके बकरियों का रेवड़ यहाँ लाता था और नबी और सिद्दीक को ताज़ा दूध मुहैया करता था। इस खानदान के क्या कहने, अबू बकर की औलाद तो क्या, अबू बकर के नौकर भी नबी के नौकर रहे। ये अजीब आदमी है, बेमिसाल। मैंने अर्ज किया ना, अबू बकर की सहाबियत बेमिसाल है। सारे सहाबा में अबू बकर जैसा कोई नहीं। अल्लाह ने मुनफरिद, बेमिसाल और बाकमाल मकाम अता फरमाया अपने नबी के इस रफीके गारो मज़ार को। और यूं तो सारे सहाबा बाकमाल हैं, लेकिन मैंने शुरू में अर्ज किया अबू बकर जैसा सारे सहाबा में कोई नहीं। बाकी उम्मत में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी उम्मत में तो कोई अपनी इबादत और रियाजत के बलबोते पर किसी अदना सहाबी के मुकाबले का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सहाबा की शान ऐसी निराली है और अबू बकर वो है जो उन निराली शान वाले सारे सहाबा का इमाम है। तो जिस शख्स ने इन अजीम शख्सियात के अजमतों पर पहरा देते हुए कुर्बानी दी, उसका मकाम भी बड़ा बुलंद होगा। जो लोग सहाबा किराम की अजमतों पर कुर्बान हुए, हम उनकी कुर्बानियों को भी सलाम करते हैं। और उनमें सरे फहरिस्त कारी सईद शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो यहाँ तलगंग के सरजमीन पर सहाबा की अजमत के लिए कुर्बान हुए हैं। हम उनकी कुर्बानियों को भी सलाम करते हैं और उनकी दराजात की बुलंदी की दुआ करते हैं। उनकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश करने के लिए और उनके मिशन को मज़ीद उजागर करने के लिए ये 29 जनवरी बरोज़ जुमरात तलगंग में 27 जनवरी बरोज़ जुमरात ये प्रोग्राम हो रहा है तलगंग के अंदर। इसमें हज़रत मौलाना मोहम्मद अमन लुधियानवी साहब, औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब और दीगर अकाबिरीन अहले सुन्नत तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हमें सहाबाए किराम की अज़मत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए और सहाबाए किराम के मुहिब्बीन में अपना नाम लिखवाने के लिए इस तरह
اجتماعات میں بڑھ چڑھ کے شرکت کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہی شرکت ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں پر فدا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Order. 55 minutes, 0 S. 50. Pause recording button.